الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے. ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا. آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہ گار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا. ہائے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے. آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے, آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے. وہ بندہ آپ کو پہچان گیا تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا. اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں, اگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے, وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا, ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا. دنیا کا کیا دستور ہے, یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے, ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے, آپ نے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے, سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں. بڑا مینیجر بن جاتا ہے, لوگ گاڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے, سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, 1 دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ, پھر وہ کیا کہے گا, بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو. فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا, جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا, اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے. سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں, ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں, اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں, یار میری آج آنکھیں بند ہو گئیں, کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا. نہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں, وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے. یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں,
اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزاد بھی سلامت ہیں، تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے۔
तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा हो ना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाक़या सुनाता हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाक़या लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊँगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा। उसने किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ए हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे, कब तक तुम ये गुलछड़े उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे, कब तक मैं ये काम कर लूंगा? अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मौला माफ कर दे। अल्लाह तू माँ से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर, मालिक माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है? याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, वो अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है।
ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جا نماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہا کرو. ہاں یہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا فرمایا؟ افضل الذکر, سب سے افضل ذکر حدیث میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو سب سے افضل ذکر کہا گیا. اب میں پوچھتا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتا, اپنے دل سے پوچھ لو پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے. یار روز ایک تسبیح تو کلمے کی پڑھو. میں ایک بزرگ کا جملہ اللہ پاک چلے نام بتاتا ہوں, جنت نصیب کرے, بڑے پیارے ہمارے اہل سنت کے عالم دین تھے, حمزہ علی قادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے, زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس دن زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جب ہم مریں گے نا, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے, جملے نہیں نکلتے. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں, موٹر سائیکل پہ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا, کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے, برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا, جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے, گندی باتیں, بے حیائی, برے دوست میں بیٹھنا, گالی گلوچ, جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا, جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں, درود پاک میں گزرتے ہوں, کلمہ پاک میں گزرتے ہوں, اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا, کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے.
ہیں کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے, کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. اپنے برتن کو اچھا بھرو, روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کلمہ پاک کا ورد کرتا رہے, تاکہ جب میری زبان بھاری ہو, سکرات کا عالم ہو, تو زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. گالی دیتے ہوئے, بری بات کرتے ہوئے, حرام دیکھتے ہوئے, حرام سنتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے. ہاں, تو جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں جن کی گاڑی میں بھی میوزک چل رہا ہوتا ہے, سوچو یار اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ خدا نہ خواستہ اس حال میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ گانے سنتے سنتے دنیا سے جاؤ گے. لوگوں کو شرم نہیں آتی جہاز کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. ارے جہاز تو جب پرخچے اڑ جاتے ہیں انسان کے, بندہ ادھر توبہ کرے. شراب پیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ فری ملتی ہے, تو جو کبھی نہیں پیتا وہ بھی پی رہا ہوتا جہاز میں. توبہ توبہ توبہ. تمہیں کیا ہو گیا یار؟ مطلب جدھر گناہ کا موقع ملے کر لینا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے؟